اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. اور وہ لوگ جو کتاب مضبوطی کے نام پکڑتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، بے شک اسی مسلے لوگ انہوں نے اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی، کبریائی، بڑائی نبی اکرم رسول محتشم سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات
صلوات درود مقدس کریم حضرات، کچھ چیزاں ایسا ہوندیاں نے کہ بندہ زبان نال اقرار کر لے گل بن جاتی ہے، لیکن صرف گل نہیں بنتی۔ گل ادوں بنے گی کہ جدوں اپنے بولنا تے اپنی گل تے عملی طور تے مظاہرہ نہ کرے۔ ایک بندہ اس گل مندا میرا اللہ خالق مالک رازق مینوں مارے گا، مار کے اٹھائے گا، میرا حساب لے گا، چنگے عمل ہوئے تے جنت، جے برے عمل ہوئے تے وہ جہا برا بدلا ہوئے۔ آسمانی الہامی کتاباں تے بھی ایمان رکھدا، رسولاں تے بھی ایمان رکھدا کہ پیغمبر تے رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو پیغام وہی شریعت انہوں نے دیتی وہ برحق ہو، لیکن وہ دی زندگی اندر عملی طور تے ایسا مظاہرہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ باور کرے کہ واقعی بندہ عقیدہ رکھدا وا اور جڑا وا یہ زبان دا بول وا اور زبان دی گل وا۔ پتہ ادوں چلے گا جدوں بندہ عملی دنیا اندر آئے گا۔ سورہ البقرہ اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ایماندار کہہ کے رب نے خطاب کیتا، لیکن پھر نال رب نے کہا کہ اسلام اندر پورے داخل، وہ پورا داخل ہونا کی ہے کہ تسی زبان نہ اقرار کیتا، اللہ نو خالق و مالک منیا، وہ دے رسولاں تے ایمان لیاندا، وہ دیاں کتاباں تے بھی ایمان لیاندا۔ ہن عملی طور تے تہاڈی زندگی اندر ایسا کام ہونا چاہیے جہدے نال ویکھن والے نوں پتہ چلے کہ واقعی یہ بول بولے سچے نے، صحیح نے اور یہ وہ دے مطابق عمل کرتا۔ کئی خطبات تو نماز کا موضوع عرض کر رہا ہوں، نماز کی اہمیت کی ہے۔ جنہ چر تک بندہ نمازی نہیں ہوئے گا، نماز ایک ایسا عمل ہے جدے نال بندہ ہر ویلے اپنے رب نال جڑیا رہتا۔ جس ویلے بندہ نماز پڑھتا گویا کہ اللہ نال مناجات سرگوشی کرتا۔ نماز کی اہمیت کا ذکر کردیا سورہ آراف اللہ نے کہا جہے بندے کتاب مضبوطی نہ پڑھتے ہیں یہ اندر سارا دین آ جاتا، لیکن نماز کا ذکر رب نے وکھرا کیتا، فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں نماز بہت بڑا اہم عمل وا، نماز تو بغیر رب نہ کدے تعلق قائم رہ سکتا۔ کوئی بندہ بے نماز ہوئے تے کہے میں رب والا ہاں، رب نہ میرا تعلق ہے، جھوٹ بولدا وا، غلط کہندا وا، بے نماز کدے ادا رب نہ رابطہ ہوندا ہی نہیں۔ نماز کی ہے اصل اندر گل یہ جنہ چر نماز کی چاشنی بندے کے دل چ نہ آئے اُنہ چر ایمان کا مزہ ہی نہیں۔ میں تمہیں چاشنی کا ایک واقعہ عرض کر دینا۔ واقعہ عرض کرن تو پہلے نماز کی اہمیت کے سلسلے اندر ایک بات عرض کر دینا۔ قیامت کا دن ہوئے گا، سورج اگ برساوندا ہوئے گا، سایہ قیامت والے دن اللہ کے عرش تو بغیر اور کوئی نہیں ہوئے گا، صرف رب کے عرش کا سایہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن
سات بندے ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ دے گا۔ ایتھے راہ جاندیا میں ایک ہور گل عرض کر دینا، لوگی کہندے آ کہ نبی نور واتے کہ نبی دا سایہ نہیں ہوندا۔ پہلی ایک گالی غلط وا کہ نور دا سایہ نہیں ہوندا، رب دا عرش نور دا وا تے اللہ نے کہا قیامت والے دن میرے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ 7 بندیاں تو ایک بندہ وہ ہوئے گا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جدا دل مسجد نال ہر ویلے لگا، دکان کر رہا وا، پٹھے بڑھ رہا وا، جانوراں چارہ پا رہا وا، اور اپنے دنیا دی محنت مزدوری کر رہا وا، لیکن وہ دا دل اس پاسے آ کہ میں زور دی نماز پڑھ کے آیا، ہن عصر دی نماز پڑھ جانا، کام اپنا کردا وا لیکن دل رب دے گھر نہ لگا۔ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ جدا دل مسجد نال متعلق وا۔ یہ معنی یہ کہ قیامت والے دن رب دی رحمت دا سایہ، عرش دا سایہ نمازیاں نو لبنا وا، بے نمازاں نو رب دے عرش دا سایہ نہیں جے ملنا۔ فرمایا دل مسجد نال لگا، یہ بندہ کون آ؟ ہو سکتا ہے یہ بندہ صاحب نہ ہی ہوئے، ہو سکتا ہے یہ بندہ کوئی افسر نہ ہی ہوئے، ہو سکتا ہے یہ کوئی وزیر گورنر نہ ہی ہوئے، یہ مارا وا، غریب وا، نتھو وا، بدھو وا، کوئی غریبڑا بندہ وا، یہ بندہ رب دے گھر نال لگا وا، اللہ تعالیٰ دی رحمت یہ دے شامل حال دنیا دے بھی ہوئے گی اور قیامت والے دن بھی۔ یہ بندہ چاہے کپڑے پاٹے یا میلے یا غریب وا، فاقہ کش وا، کلاش وا، لیکن ہے نمازی اور رب دے گھر نال یہ محبت وا۔ فرمایا یہ بندہ جڑا وا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اینو اپنے عرش دا سایہ دے گا۔ اور قرآن پاک نے بڑا سونا ہی نقشہ کھچیا، نالے اللہ نے انہاں بندیاں دی تعریف کیتی اور یہ گل کہی یہ بندے جے لبنے اللہ کہتے جنہ دی میرے نال محبت آ نا، جے انہاں نوں ملنا وا، جے انہاں نوں لبنا وا تے یہ کتھوں لبن گے؟ تخیاں چ یہ بندے لبن گے نہیں، خانقاہاں تے یہ بندے لبن گے نہیں، لبن گے تاش کھیڈ دیا اوتھے نہیں ملن گے، شراباں دا دور چلدا وا اوتھے نہیں ملن گے، جویاں دی محفل اوتھے نہیں ملن گے۔ اللہ کہندے میرے انہاں بندیاں دا جے نظارہ کرنا وا تے میرا قرآن پڑھ لا، تینوں پتہ چل جائے گا، اگر انہاں بندیاں نوں ویکھنا وا تے یہ بندے رب دے گھر وچ لبن گے۔ سورہ نور اندر رب تعالیٰ نے بڑی ونڈ کیتی اللہ تعالیٰ فرماندے رجال، ایہو بندے خانقاہاں تے بہن والے نہیں، قبراں دے پجور نہیں، اور ایک کسی تکیاں دے اندر بہن والے نہیں۔ فرمایا یہ بندے ہونے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء
تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ نے دو گلاں دا تذکرہ کیتا، ایک سودا بیچن دا، ایک سودا خریدن دا۔ پہلے گل رب نے تجارت دی کیتی آ، پھر اللہ تعالیٰ نے سودا لین دی، بیع دی، خریدن دی ذکر کیتی۔ دو گلاں وچ میرے میرا بڑا فرق وا۔ گھروں بندہ گھومن نکلدا وا، سبزی لین واسطے دکان تے چلیا، ادھر مؤذن اذان دے دیتا، دے رہا وا، ایک سبزی دی دکان تے نہیں جاندا، آ گیا رب دے گھر چ، یہ کہندا ہو جانے کوئی فرق نہیں پیندا، نماز پڑھ کے میں سبزی لے لواں گا، سودا لے لواں گا۔ تے جے گاہک آئے ہن دکان تے 10-15 گاہک کھڑے آ، ادو بڑا دکاندار دے دل نوں ہون پیندا، وہ کہندا میں چھیتی چھیتی گاہکاں نوں بھگتا لواں، چھیتی چھیتی سودا دے دواں۔ پر اللہ والے یہو جے بندے بھی آ۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید سی، کہہ لو انہاں دا ایک شاگرد حج تے گیا، ہندوستان دے وقت دی گل آ، حج تو واپس آیا کہ فارسی اندر ان اپنے سفر دی روایات لکھی، وہ دی اندر ایک واقعہ لکھیا۔ ادو حج سوکھا نہیں سی ہوندا، حج تے ماشاءاللہ ایتھوں لاہور جانا ہوئے نا ایئرپورٹ تے، ایک گڈی چھڑ کے تے کسے نوں رب نے طاقت دتی آ 10-10 گڈیاں، ادو گڈیاں والا کوئی تصور ہی نہیں سی۔ جے نہ حج تے جانا بندرگاہ سمندر دے کنارے تک، جتھوں تک جانا ہوندا وہ پیدل جاندے، کئی مہینے تے گھروں لے کے اپنا سمندر تک بندرگاہ تک وہ کئی وقت لگ جاتا۔ پھر وہ بادبانی جہاز ہوندے سی، وہ جہاز بھی جی کرے تے 6-6 مہینے جڑا وا تے پہنچن تے لگ جائے۔ یہ بندہ گھروں تریا، اپنا انہاں نے ایک واقعہ لکھیا، کہندا میں جیڑی جگہ تے جا کے ٹھہردا سا نا، میں اتنے بندیاں نوں پوچھدا سا کہ کوئی اللہ والا اتنے ہوئے کہ میں وہی زیارت کراں، تے جے کوئی بندہ دسدا کہ اللہ والا ہے سی، وہ رب نوں پیارا ہو گیا، کہندا مینوں وہی قبر دسو، میں کم از کم وہی قبر تے دعا کر کے آواں۔ اصل تے نیکاں نوں نیک ہی چنگے لگدے آ، لچا لچیاں نوں پسند کردا وا، بھلا مانس بندہ کدے لچے نوں پسند نہیں کردا۔ یہ بندہ کہندا کہ مینوں نہ دسو، گجرات کاٹھیا وار پہنچیا تے اتوں کسے بندے نوں پوچھیا کہ مینوں کوئی ایتھے دس کہ کوئی نیک بزرگ بندہ میں اپنی زیارت کراں۔ لوکاں کہا کہ اس ویلے کوئی بندہ نہیں، ایک بندہ سی وہ اللہ نوں پیارا ہو گیا، وہ دا نام سی محمد رافع۔ وہ بندہ جڑا دسن والا سی نا، تعارف کراؤن والا، کہن لگا جی بڑا نیک آ، وہ ہن نیکی دسن لگا، کہن لگا اینا نیک سی کپڑا اوندا ہوندا سی، تھان چ 2-4 دھاگے رہ گئے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اوتھے ہی اپنا کام بند کرتا بھی تھان پورا ہوندا ہوئے نہیں ہوندا نہ ہوئے، ڈاڈے رب دی آواز تے ہوکا آ گیا وا میں نماز پڑھ چلیا تھا، تر پیندا سی۔ ایک دن ایسا ہویا تھوڑی جی سستی آ گئی تے غفلت آ گئی، تھوڑا جہا کم رہتا ہی تھان پورا ہونے والا، مؤذن نے اذان دیتی، دل وچ خیال آیا کہ چل 2-4 دھاگے میں پورے کر لواں، تھان پورا ہو جائے۔ کر لیا، تھان پورا کر کے پھر مسجد میں تر پیا، پانی ہے نا، ڈول لیا، بوکا لیا تے خوہ وچ سٹیا۔ جس ویلے پونی دے نال بوکا کڈیا نا تے بوکا پھڑن لگا تے دیکھیا سونے دیاں اشرفیاں دا بھریا۔ یہ بندہ محمد رافع جدوں سونے دا یہ بوکا ڈول دیکھیا، ٹائی مار کے اتنے رون لگ پیا تے ڈول نوں الٹا کر کے نہ تے سارا سونا کوچ سٹ دیتا، کہنے لگا اللہ اج معاف کر دے، اللہ پہلو تیری سی میرے نال محبت، ہن آ گئی ہے مال دی محبت، تو مینوں سونا دے دیتا ہے، یا اللہ اج دی غلطی خدائی معاف کر دے، اج تو بعد میں
گیا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جڑے کتاب نوں مضبوطی نال پڑھتے آ تے نالے وہ نماز ادا کرتے۔ فرمایا رجال، وہ بندے آ لا تلہیہم، گاہک بھاویں جنے مرضی آئے ہوں، جدو آزان ہو گئی اٹھ کے تر پے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے امیر رئیس اللہ نے جنہوں نے دین کی ہدایت دیتی ہے۔ میں نے ایک بزرگ ایک دن دستا، ڈاکٹر نعیم الرحمان ماشاءاللہ میرے اچا جوان، داڑھی پوری رکھی آ، مینوں نہ مولا ارشاد ایک دن ملے کہ مینوں کہنے لگے کہ وہ میرا ڈاکٹر ہی نہیں ماشاءاللہ عالم دین وا، مریض بیٹھے ہوتے ہیں 40-50 جدو نماز کا وقت ہویا رب کا بندہ اسی ویلے کرسی چھڈی تے مولانا کہہ گیا میرا اتنے ڈاکٹری نہیں کرتا، جا کے مسجد میں جماعت بھی کراؤں۔ اللہ تعالی جنہوں یہ وصف عطا کرے رب کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بندے نے ویکھن چ فقیر نے، ویکھن چ کنگال نے، کپڑے ماڑے آ، کپڑے میلے آ، کوئی بندہ نیڑے بٹھانا نہیں چاہتا لیکن ہے نمازی پکے اور اللہ کے بارگاہ چ حاضری دین والے۔ اللہ کہتے ہیں تانوں کوئی نیڑے لگن دے ٹھیک آ، نہ لگن دے تے اللہ کہتے ہیں رجال لا تلہیہم، تاڈے نال میں جو محبت کرنے والا تسی کاہدا فکر کرتے۔ علامہ اقبال نے کدے لکھی ہے نا گل، ہوتے ہیں صفے آرام مساجد میں تو غریب، کرتے ہیں زحمت روزہ گوارا تو غریب، رکھتے ہیں بھرم ہمارا تو غریب۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کئی غریباں نوں یہ صفت عطا کی کچھ نہ مال و دولت ہوئے وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا جنہ بھی شکر کریے تھوڑا وا، اللہ تو اپنے بارگاہ دے اندر سانو چکن دی توفیق عطا فرمائی۔ رجال رب دے بندے تے رب دیاں بندیاں، میرے بھائیو اگر اسی تاریخ دا مطالعہ کریے تے سانو بڑے بڑے عجیب و غریب گلاں جڑیاں ماں ملدیاں نے۔ ایتھے نمازی آ، اللہ کہتے ہیں ہیگا غریبڑا پر دسن پہ او کھوجے کے کالے، مگر اندر خدا نے گیس والے۔ دسن پہ او کھوجے کے کالے، مگر اندر خدا نے گیس والے۔ سراتے ذل غیبی صاحبانہ، او گھیڑکیاں ذرا ویگ ندانہ، کہ عالت کا خدا تیرا ندانہ۔ اللہ کے دیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ انہاں دے دل اندر قیامت دا خوف ہوا، ہر ویلے رب دی بارگاہ اندر دعا کردے آ اللہ سانو بے نماز نہ بنائی، اللہ دنیا تو جائیے تے نمازی بن کے جائیے، اے میرے اللہ تیری بارگاہ چ حاضری دیتے ہوئے جائیے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔
ہوندی صائمہ قائمہ اور پردے دی پابند ایسی نیک بی بیا امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے کہتے میں سفر اندر جا رہا ہاں میں جنگل اندر ویکھیا ایک اماں جان بیٹھی کوئی وہ دوسرا بندہ نہیں کلی جنگل اندر بیٹھی ان کا کرتا پایا ان کی اوڑھنی لئی پردے اندر بیٹھی تے میں حیران ہویا میں کیا جا کے بی بی جان نو اماں جان نو پوچھا اماں ایتھے کی کرن رہی جنگل دا میدان وا جنگل دا سما وا کوئی بندہ تیرے کول نہیں ایتھے کیوں بیٹھی جا کے عبداللہ بن مبارک گیا میں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جدو میں سلام کیا نا تے مائی زبان جو جواب دے دیا کہ دیا سلام قولا من رب الرحیم کہ دیا میں سلام کیا قرآن دی ایک آیت پڑھی اما نو قرآن اتنا پیار اتنی محبت مدتاں گزر گئیاں کوئی گل کرنی ہوندی کوئی بچیاں نو گل سمجھاونی ہوندی کسی نو کوئی جواب دینا ہوندا اما اپنی بولی وچ گل نہ کردی تے اما گل کردی تے قرآن دے لفظاں نال کردی کہندی جدوں میں کہیا نا السلام علیکم ماں نے کیا سلام قولا من رب الرحیم میں آگے دوجا سوال کر دیتا اماں ایتھے بیٹھی تیرے کول کوئی بندہ پرندہ نہیں گل کی تے ماں پھر قرآن پڑھ دیا ذرا قرآن نال پیار دا مشاہدہ کرنا کہندی میں پوچھیا اماں ایتھے کیوں بیٹھی کلی تے ماں کو کی پڑھ دیا نہیں یذلل اللہ فلا
نے کہتا فرضی روزہ ہوئے سفر سے چھڑ دو تے تو نفلی روزہ رکھیا وا چھڑ دے نہیں ہو کہندیا من تطوع خیرن جڑا نفلی روزے رکھے اللہ دی قدر کردا ان اللہ شاکر علیم اللہ دی قدر کردا میں نفلی روزہ رکھیا وا کہن لگے تو چھڑ دے نہیں ہو سفر سے اجازت آ قرآن پڑھ دی ہر گلنا کہ لیا ان تصوموا خیر لکم اللہ نے سفر سے اجازت دیتی ہے پر اللہ نے کہا جو روزہ رکھ سکتے ہو رکھ لو کام نپڑے سر تو فرض ادا ہو جائے اللہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سوال کرا وہ قرآن پڑھے میں اپنی بولی چ گل پوچھا تو وہ قرآن پڑھے میں کیا بی تو ہوتا گل کر جدا میں کرن دیا اپنی زبان سے گل کر تو جدو میں تینوں گل پوچھنا کہ تو مینوں قرآن پڑھ کے سنا دینی ہے تے اما جان پھر اگوں بولی کہہ لگی اللہ دیا بندیا آ ذرا قرآن دی ایت تے غور کر لا میں کیوں نہیں دنیا دیاں گلاں کردی ما یلفظ من قول الا اپنی زبان سے کہ میں کتے ایسا کلمہ نہ زبان تو کٹ لا جسے نہ میرا مالک ناراض ہو جائے کہنے لگے اما تو اس طرح کر کہ ہن مینوں یہ دس کہ تو کہڑے قبیلے چوں کہڑے خاندان چوں تے ماں پتہ کی کہتی ہے تو پوچھنا قبیلہ تو پوچھنا خاندان تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و ایمان والو لوڑ دی گل پوچھیا کرو ضرورت دی گل کریا کرو بغیر ضرورت میرا خاندان میرا گھر میرا قبیلہ پوچھن دا تینوں مانا کیا وہ گل پوچھ جیڑی گل لائق تیرا تعلق ہی میں کسی خاندان دی ہوا کسی قبیلے دی ہوا کسی برادری دی ہوا اما جان دی گل سن کے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے دوئی کنڈے کھڑے ہو گئے میں کیا اما جان میرے کو غلطی ہو گیا سوال کرن دی تے مینوں معاف کر دے تے ماں پھر قرآن پڑھ دیا یوسف علیہ السلام دی زبانی جدوں کیا مینوں معاف کر دو گل میرے کو غلطی ہو گئی اس بات نہیں سی کرنا چاہیے کوئی گل نہیں لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم کوئی گل نہیں اللہ تینوں معاف کر دے تیرے کولوں بھول ہو گئی ہن عبداللہ بن مبارک کہن لگے اما جان میرے کول سواری میں اونٹ نوں بٹھاونا وا تو میرے تے سوار ہو جا میں تیرے قافلے کول تینوں پہنچا دواں گا کہن لگی ما تفعلوا من خیر یعلم اللہ جڑی نیکی کرو گے رب جاندا وا اللہ تینوں اجر دوں گا کہندے میں اونٹنی بٹھائی اما جان سوار ہون لگی تے سوار ہون لگیا بھی ایک گل کہی ادھر سوار ہون لگیا تے ادھر عبداللہ بن مبارک کو کہن لگیا میرا بدیا بندیا میں اونٹنی تے سوار ہون لگیا تے کل المؤمنین یغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم ایمانداران کہہ دو میرے پیغمبر اپنی نظراں نوں نیویاں کر دو اللہ والے بیگانیاں عورتاں والے ٹکٹکی لا کے نہیں بیٹھے میرے ایک گل یاد آ گئی کوفے اندر ایک بی بی 6 اودیاں بچیاں تے آئی کنا کول عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی دے کول آئی آ کے گھر دا پتہ کیتا کسی نے پوچھیا عمر بن عبدالعزیز دا محل کتھے تو کہتی بی بی اے ماڑا جہا کچا جہا کوٹھا وا اوتھے محل والی گل کہڑی
وہ محل کوئی نہیں، تو چل ادھر چلی جا کے ہوئی وہ گھر گئی، گھر کے دیکھا ایک بی بی بیٹھی آ، تے جا کے سلام کیا، تے ایک بندہ آیا، ان پانی کھڑیا تے مٹی چ پایا، گویا کہ گارا بنا دیا وا تے کام کر دیا، کدی پھر گارا لیا وا، کئی کدے پھر جانا انہوں نے گھر کی لپائی کر دی آ، تے وہ آن والی مسافرہ بی بی کہہ لگی آ بندہ جڑا بنا دیکھو کلمہ کہڑا کیا، کہہ لگی آ بندہ بڑا ہی ہے اپنا بے حیا وا، تے گھڑی مڑی تھوڑے ول ویکھن دیا وا، اینوں حیا نہیں آਉਂਦਾ کہ خدانیاں عورتاں ول نہیں دیکھیدا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی دی بیوی اللہ تے بھی رحمت کرے، کہہ لگی نہیں کملیے اے جڑا بندہ گھڑی مڑی میرے کول آوندا مینوں ویندا وا، اے جو میرا خامد تے لوکی اینوں کہندے نے عمر بن عبدالعزیز۔ حیران رہ گئی، اس دل وچ نا کچھ دا دل ٹوٹ گیا، آساں ٹوٹ گئیاں، کہہ لگی جڑا آپ گارا بنا لیا وا، گارا چکن لیا وا، ماڑا جہا کوٹھا وا، یہ مینوں کی دینا وا؟ انہوں نے بیوی کہہ لگی تھی آ عورت اس طرح آئی آ سوالی بن کے تے ہن کہہ رہی آ میں کی کہاں، یہ کول تے اپنے کول کچھ نہیں۔ کہہ لگی اللہ دی بندیے تو اپنا سوال امیر المومنین کے سامنے پیش کر تے اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا۔ کہہ لگی جی امیر المومنین میری 6 دھیاں نے، 6 جوان نے، میں انہوں نے شادی کرنی آ، میرے کو خرچہ نہیں تو میرے خرچہ دو۔ کہنے لگے اپنی بیوی کو کاغذ لیاؤ، قلم لیا کوفے دے گورنر نوں لکھ دیتا کہ آ بی بی جدوں آئے اتنا سامان ہی دے دو، ہے کہ چلی گئی۔ ہن گورنر کا پتا کیتا، کوفے دے گورنر کو حاصل ہوئی، جا کے رکا دیتا، کوفے دا گورنر رکا کھنڈیا تے گورنر جیڑا وا کرسی تے بیٹھا زارو قطار رون لگ پیا۔ بی بی بڑی حیران، ان کے پتہ نہیں کی گل ہوئی آ، یہ رون دیا وا، نہ جانے کو میرے کو غلطی گستاخی ہوئی آ یا کی مسئلہ مینوں کی سزا دے، وہ بیچاری کمبے، یہ روندا ہوا نہ جتیاں لے لیا وا، رو رہا وا، تے سہجنا اپنے اتھرو خشک کر کے رونا ہٹ گیا تے کہہ لگا نی اللہ دیے بندیے آ رکا تو لیا وا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا، مینوں رونا کہاں آیا وا، تینوں نہیں پتا تے مینوں اطلاع آ گئی آ، رکا وہ شخصیت آیا وا جیڑا اللہ نوں پیارا ہو گیا، وہ تے فوت ہو گیا، مینوں علم وا تینوں علم نہیں، تے میری ایک گل سن لا، وہ اللہ دا وہ بندہ سی اگر کئی سال تو بعد بھی عمر دا رکا لیاؤندیوں تے جو کچھ لکھیا سی میں سالاں بعد بھی تینوں انہاں کچھ عطا کر دیتا۔ جنہاں نے رب نال آیا نا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہتے ہیں ان کے کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہتے ہیں میں نظر نہیں کر لی، اونٹنی تے بیٹھ لگی اما جان کو بلکی انہوں نے سٹ لگ گئی، تے کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جڑی دکھ ہوندا تکلیف یہ سارے اپنے گناہاں دی سامت، بڑا پریشان ہوئے، کہنے لگے اما جان میرے کو غلطی ہو گئی آ کہ میں پہلوں اونٹنی نوں چنگی طرح تھلے بن لینا وا تاکہ تسی سوار ہو تو یہ جلدی نہ کرے اٹھے نہ پھر تسی سوار ہو، تے اما جان کے لیا واہ اللہ تیریاں میں شانہ دے قربان جاواں، ففہمناہا سلیمان، مینوں سڈ دعا کے تے مڑے نوں گل سمجھ آئی، ففہمناہا سلیمان، کہنے اچھا تو ادا کر لا، جس ویلے ادا کیتا تے ماں سوار ہو گئی تے دعا پڑھی سبحان اللہ جی سکر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ پڑھی ہن اونٹنے لے کے تر پے، عرب دا روایا
وہ سفر جدوں کرتے نا تے اونٹ دے نال تے وہ ہودی یہ کہتے ہیں ایسے شیر پڑھتے اونٹ شیر سن کے تے مست ہو جاتے. یہ اونٹاں رب تعالیٰ نا انہاں ایسا کہ رات نو نا جے کوئی ایسا ہودی کہہ شیر پڑھنے والا ہوئے نا کہ وہ شیر تے مست ہوندے ہیں. بچپن سی لیکن مینوں یاد وا اس گل دی گھر سُتیا ہونا گرمیاں اتنے چھت تے ادھی رات کا ویلا تا جدا ویلا ادو ٹریکٹر ٹرالیاں نہیں سی ہوندیاں تے ضلع جھگ چوں نہ اونٹاں تے لکڑاں لگ کے وہ بندے لے ہوندے سی تے جدوں لگنا تے کئی باری نا آواز آنی وہ بولاں کا پتہ نہ لگنا پر یہ وہ مزہ بڑا رات کا سناٹا خاموشی ایسے دوڑے پڑھنے جی جنگ نہیں پڑھتے مزہ بڑا ہونا. کئی باری بندہ گل نہ سمجھے تو کئی بندیاں کی بولی چ اثر ہوتا وا. مینوں سارے بزرگ اللہ انہوں کی زندگی لمبی کرے کاری حنیف ربانی کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی صحت دے. اللہ ایمان والی زندگی رب دے دین کا موقع دے دے. وہ کہتے ہیں میں سعودیہ گیا راہ سفر ایک جگہ پہ نماز پڑھن لگے تو ساتھی کھڑے پہ گئے کہنے لگے بولے درس دو. وہ ایسا پنجابی کہنے میں درس دیا لگ پیا. اتنے اگے میرے درس میں عربی بیٹھا تے کسی نے انہوں پوچھا وہ مست بڑا ہوا تے کسی نے انہوں پوچھا بھائی عربی عرب سے بزرگوں تمہیں تے پنجابی آتی نہیں تھی بڑے مست ہوئے سی انہوں نے واسطے کہتا میرے سمجھ کچھ نہیں آتی پر میرے سواد بڑا ہے مینو سمجھ. وہ نا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں نا شیر پڑھن لگ گیا. ادھر میں شیر پڑھتا وا اما جان اونٹنی دے بیٹھی کہنی ہے وقت زد فی مسیح کا وَقْزِدْ فِي مَشِيِّكَ وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اللہ دیا بندیا وَقْزِدْ فِي مَشِيِّكَ سہجے سہجے تریا چل تے وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ کوئی اپنی آواز نظر آ کے نیما کر لا آواز اشیر حالات میں چنگی نہیں لگتی وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ اور چپ کر کے تریا چل. کہنے لگے میں گل سمجھائی میں پھر شیر پڑھنے بند کیتے 4 قدم اگے چلیا تے ماں کی کہندیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جیڑی گل کراں قرآن نال جواب دے میں کہاں اما جان تو اینی عالم فاصلہ ہر گل نال قرآن پڑھ دیا تے اما کہتی ہے اللہ دیا بندیا وما یذکروا قرآن نال نصیحت ہوئی پڑھ دیا جڑے عقل مند ہوندے ما یذکروا الا اولو الالباب. تے اللہ آخری پھر ایک سوال کیتا میں کیا اما جان اے دس تیرا خامد جیدہ کہ تن پیارا ہو گیا. کہنے لگی یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. ایماندارو فضول گلاں دا سوال نہیں کریدا ہوندا. چپ کر کے تریا جا. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں کیا کہ ہوں پاس میں 2 غلطیاں کر بیٹھا ہوں میں اما جان نا کوئی گل نہیں پوچھنی. کہتے یار میں تریا گیا کہ ایک قافلہ بیٹھا سی میں کیا اما جان قافلے اندر کون میں تیرا عزیز پھر قرآن پڑھ دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ایت پڑھ کے دسیا میرا مال میرا دادیرا وہ بھی اتھے آ تے میرے بیٹے بھی اتھے آ
المالو والبنون۔ میں کیا ماں تیرے بیٹے اتنے آ تے دس انہوں کا نام کی آ؟ تین بیٹے سن نال گئے سن تے تینوں بیٹیاں کا ماں نام دس دیا اپنی بولی چ نہیں قرآن کی بولی چ کہتے یار میرے تین پت وا تے تینوں نے آ نام ایک ایت پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ دسیا ایک میرا بیٹا وہ نام ابراہیم، پھر میں بولی کہہ لگی کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایک میرا بیٹا وہ نام موسیٰ، پھر میں بولی یا میں سمجھ گیا تین بیٹے ایک دا نام یحییٰ، ایک دا نام موسیٰ، ایک دا نام ابراہیم۔ میں نہ لے کے آواز مارے تین سونے سونے جوان داڑیاں رکھیاں نے آ گئے کہنے لگے امیدو تاری اما جان اگے ہاں ماں ملے، اما جان انہوں نے ملے سلام کیا، لیکن اما جان پھر اللہ کا قرآن پڑھ دیا، اپنے بچے کو مخاطب کر دیا کہ دیا أحدكم ببرككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليأتكم برزق منه۔ جاؤ پترو جاؤ بازار اندر کھانا خرید کے لاؤ۔ پتر گئے کھانا لیا، عبداللہ بن مبارک کے سامنے رکھیا، جدوں کھانا رکھیا اما جان پھر قرآن پڑھ دیا کہ دیا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ کھاؤ خوش خوش ہو کے کھاؤ، کلوا واشربوا هنيئا، تمہیں مبارک ہوئے، کھاؤ اور اللہ کا رزق، یہ رزق کیا دی وجہ کر کے ملیا بما کل مک گئی، وقت تے کافی ہو گیا پر گل میں اج چ رکھدا تے گل میں پوری نہیں سی۔ انہاں دے بیٹیاں نوں کہن لگے یہ دسو تہاڈی ماں جہی آ ساڈی اپنی بولی چ گل نہیں کرਦੀ وجہ کی ہے؟ کہن لگے بزرگو یہ اج کل دی گل نہیں، پورے 40 سال ہو گئے نے ساڈی ماں نوں، جدوں گل کردی ہے رب دا قرآن پڑھدی ہے، جدوں گل کردی ہے رب دا قرآن پڑھدی ہے۔ ساڈے گھراں چ ماشاءاللہ قرآن جہیز وچ آیا وا تے کئی سوہنے غلافاں ٹھپ کے ریل وچ رکھ کے اچے تھاں تے رکھیا وا بھی لے تو ایتھے رہو۔ کدے بیبیاں نے پڑھ کے دیکھیا، فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جہے کتاب کے عمل کرتے ہیں مضبوطی نال پکڑتے ہیں اور نمازاں پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انا لا نضیع اجر المصلحین، اسی انہاں نیکی کرن والیاں دا اجر کدے بھی ضائع انہاں دے سجدے کیتے قیامت والے دن اللہ کہن گے میں انہاں دے سجدے کیتے انہیں قبول کراں گا، انہاں نوں ایسا نور عطا کراں گا بے نمازاں تے منافقاں کو نور نہیں لبے گا، انہاں نوں میں ایسا نور دواں گا یہ جدوں جہنم دے پل صراط تو لگدے ہون گے جہنم آوازاں مار مار کے کہے گی اور مومنا میرے تو چھیتی چھیتی لگ جا، تیرے ایمان دے نور نے میری آگ میں بجھا چھڑیا۔ اللہ اکبر، اللہ کو دعا وا اللہ سانوں پکا سچا نمازی بنائے، اللہ ساڈا خاتمہ نمازاں تے کرے، رب کولوں دعا کریا کرو میرے ویرو تے کوشش کریا کرو اللہ بے نماز نہ کسی نوں بنا دے، اللہ سانوں دنیا تو کھڑے تے نمازیاں اندر ساڈا حشر ہوے، اللہ تعالی سانوں دنیا تے کھڑے اسی بے نماز نہ ہوئیے، ہر ویلے اللہ کولوں دعا کرنی چاہیے اللہ نمازاں پڑھنے توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انصر الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.